فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس کیا ہے فی الحال؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور وہ نہ کوشش کریے موجودہ قیادت، اور یہی بات جو ہے آج کل کافی زیر غور ہے، کافی بحث ہو رہی ہے اس بات کے اوپر، اور وہ ٹاؤٹ بھی کہہ رہے ہیں جو قیادت ہے اس کو، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ملے۔ یہ کچھ تھوڑی سی باتیں تو کلیئر کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، فواد چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور آج کل ویسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور پھر جب دوست دوستوں کو رسپونڈ کرتے ہیں تو ایک عجیب سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اگلے دن پنجاب اسمبلی سے نکلتے ہوئے کسی کو کہہ دیا کہ یہ تو بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑیں آپ ان کو، دوست ہیں، تو ان کا مجھے گلہ آ گیا۔ بٹ آپ نے کیونکہ بات اب میری پارٹی پہ آ گئی ہے، بڑے احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا، میرے علم میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ کوئی ملاقات جو ہے وہ نہ میرے علم میں ہے، اگر میرے علم میں نہیں ہے اور میں نے پارٹی قیادت سے بھی بات کی تو کوئی ایسی ملاقات جو ہے وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ چھپ کے اگر کسی نے ان کو ملا دیا ہے تو انتظار پنجوتا صاحب ان سے پوچھ لیں، وہ بھی اگر اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں تو شاید کوئی۔ ہاں، میں دعوے کا جواب دے دیتا ہوں، انتظار پنجوتا صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ اس قسم کی کسی ملاقات کو فون بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فواد بھائی نے کوشش ضرور کی تھی، جس کے حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی تھی، مگر کبھی بھی کوئی میٹنگ مٹیریلائز جیل میں نہیں ہوئی، تو یہ غلط ہے موقع جی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاؤٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے میرے بھائی فواد چودھری کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ ایک تو آپ اوکھے ویلے میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے آبویسلی چلے گئے کیونکہ آپ شاید وہ ظلم یا ٹارچر جو باقی پی ٹی آئی والوں پہ ہو رہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکے، مگر میں اپنے بھائی کو کہوں گا اٹس آلویز این آپشن۔ یہ جو ظلم ہو رہا تھا، جو تشدد ہو رہا تھا، جو فسطائیت تھی، وہ ہم سب کے ساتھ ہو رہی تھی، ایوری بڈی ہیڈ این آپشن۔ آپ چلے گئے، آپ نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جو لوگ کھڑے رہے، مار کھاتے رہے، تشدد برداشت کرتے رہے، اپنے گھروں پہ چھاپے مرواتے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے، اور پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، میں اس تفصیل میں جا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ سب نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے خان کے ساتھ کھڑا رہنا کو ترجیح دیا، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے جو حالات کی تنگی دیکھ کے خان کو چھوڑ کے چلا گیا؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ دوست ہیں، میں بس میرے عزیز ہیں، میں انہیں میری ایڈوائز یہ ہوگی، اس از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آدمی اوکھے وقت میں خان کو چھوڑ کے چلا جائے، کل وہ باہر جا کے خان کے حق میں دو بیان دے اور پھر وہ سمجھے کہ مجھے پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا جائے یا میں پارٹی کا اسپوکس پرسن بن جاؤں، تو سیلف امپوز اسپوکس پرسن نہیں ہو سکتے۔ آپ کی مہربانی، آپ خان صاحب کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، خان اس ملک کا اور مسلم امہ کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو خان کے ساتھ کھڑے رہے جنہیں مارا کھا دیا نے، اور جو لوگ جنہوں نے خان کے ان دوستوں کو ووٹ دیے ہیں خان کے کہنے پہ، آپ تو ان سب کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ تو پی ٹی آئی کے ووٹر کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو کھلوتا رہا ہے وہ پاگل جے، تے جڑے دوڑ گئے وہ ٹھیک نے، جڑے کھلوتے رہے وہ ٹاؤٹ نے، اور جڑے جا کے دوسری پارٹیاں دیا محفلیں پہ گئے وہ ٹھیک نے، چھوڑ دیں۔ شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا، کل کا ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی تھی خان صاحب سے، بالکل خان صاحب نے کہا تھا آپ چھوڑ دیں۔ بالکل غلط، اس کی کنفرمیشن میں خان صاحب سے بھی لے چکا ہوں، اس کی گفتگو میں پارٹی قیادت سے بھی کر چکا ہوں، بالکل خان صاحب کے علم میں نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اسٹریٹجی آپ چیک کریں، یہ نون لیگ کی اسٹریٹجی آپ چیک کریں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کئی لوگوں کو خود اجازت دی تھی، یعنی کہ جو بےچارے مارے کھاتے رہے وہ خان صاحب کو عزیز نہیں تھے، اور جو عزیز تھے ان کو خان صاحب نے کہا بھی تسی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بالکل زیادتی ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، ایک تو جو بیانیہ ہے کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، جو بھی اس وقت گراؤنڈ پہ ہیں وہ سارے مینیج ہیں۔ اس کا جو ہم نے مثال دیکھی ہے وہ ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر دیکھی ہے، عمر ایوب کی گاڑی پہ اس کو مکے بھی مارے گئے ہیں، اور ساتھ میں جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے کسی نے اس کے کپڑے پکڑے ہیں۔ اس کے ساتھ جو سینیٹر فیصل جاوید ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آخر یہ جو بیانیہ مقبول ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ خود یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان نہیں باہر آنا چاہتے، یا جو گراؤنڈ پہ ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے ان کو؟ یہ میں آپ کی دونوں باتوں سے اختلاف کروں گا۔ جو آپ نے انسیڈنٹ کا ذکر کیا، یہاں سے شروع کر رہے ہیں، دیکھیں جو انسیڈنٹ ہوا
جو ہمارے بچے نوجوان ورکر جو ہیں ان کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا ورکر اور ووٹر اس سے زیادہ قابل احترام ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور جتنے وہ خود قابل احترام ہے ان کے جذبات بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن میں جب بندہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اب ہم لوگ بھی اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں، اور جب کوششیں اس طریقے سے رائپ اپ نہیں ہوتی تو ہمیں بھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے، مگر اور ہر آدمی کا جو ایج گروپ ہے اور ہر آدمی کے اپنی جو طبیعت ہے اس کا ریاکشن بھی اس طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ذرا دھیما ہے، وہ جب غصہ کرے گا تو اور ہوگا، ایک نوجوان جو فل آف انرجی ہے جب وہ کسی بات پہ غصہ کرے گا تو وہ اس کا ریاکشن کا اس کا ایکسپریشن اور ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قیادت باہر نہیں نکالنا چاہتی۔ اللہ کے بندے، عمران خان تو وہ سورس آف انرجی ہے جس سے ہم سارے اس وقت تک اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو طاقت ہے اس وقت کھڑے ہونے کی، یہ خان کی دی ہوئی انرجی ہے۔ جب خان باہر آئے گا تو ہم سارے ڈبل ٹرپل طاقتور ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم کچھ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، جب خان کو مل کے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو 100% زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ امپریشن ایک خاص کوارٹر کی طرف سے، خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے فنڈ کیا جا رہا ہے، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہمارے جو نوجوان بچے غصے میں ہیں ان کے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے تمام ان ورکرز کو کہوں گا کہ آپ کے تمام جذبات جائز ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سر آنکھوں پہ ہے، مگر آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ایک ممبر، ورکر، ووٹر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اپنی اوقات، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ خان کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، مریم نواز کے بارے میں معلوم ہوا ہے دبئی لیکس میں کہ وہ دبئی میں ایک مساج سینٹر چلاتی ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ لیڈر ٹک ٹاک بنتی، اس کے لیے بھی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ جڑے تسی سارے دوست نے کیمرے والے جس لیے سانو کھلاری رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ میں کھلوتے رہو، وہ سجے کر کے یا کھبے کر کے محنت لگتی ہے۔ شکت ہوندی ہے نا، بندہ باہر دھوپتے کھلوندا ہے جس لیے مطلب گھنٹہ گھنٹہ صرف تصویراں بنوان واسطے تے ویڈیو محنت لگتی، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، فارورڈ بلا کے حوالے سے بتا دیں، ایک تو آج یہ بھی کوئی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے نوٹس لے لیا، جو فارورڈ بلاک بن رہے ہیں ان کی لسٹ بھی طلب کر لیا، اور ساتھ میں جو شہریار افریدی ہیں اور شیر عبد المروت ہے، یہ جو ایک گروپ ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان پر اور جو مین لیڈرشپ ہے ان پہ تحفظات کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے دیکھیں، آپ میری بات سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، اگر ہے تو کسی نے کلیم کیا تو آپ مجھے بتا دیں۔ پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے کہیں اگر کہا ہے اپنے منہ سے کہ جی میں فارورڈ بلاک ہوں اور میرے نال اتنے بندے نے، تواڈے کسے بندے نے سنیا ہے، کسی نے ویڈیو ویکھی ہے تو کائنڈلی میرے نال شیئر کر دیں۔ نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ کسی نے اون کیا ہے اور نہ کوئی اون کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل نیشنل اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے کس طریقے سے اکٹھے تھے۔ کیا شہریار آفریدی اٹھ کے عمر ایوب کے لیے نہیں گیا؟ کیا شندانہ گلزار صاحبہ جو ہماری بڑی قابل احترام ہے، کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگا رہی تھی؟ سب ایک ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ یہ بھی ہوا ایک، دوبارہ کہوں گا، خاص کوارٹر جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے اندر اگر اچھالا جائے گا اور کوشچنز کروائے جائیں گے اور اخباروں میں دلوایا جائے گا تو رائے خراب ہوگی۔ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ ہاں، آگے آپ نے یہ کہا کہ جی وہ دیکھیں، جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، مختلف صوبوں کے لوگ ہیں، ان کے اپنے لوکل ایشوز ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ہم اپنے ضلعوں میں ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی کے ایم این ایز ایم پیز ساڈے رولے بن جاندے نے آپس کیوں جی یہ میرے حلقے دا بندہ ہے تسی اینو کی کر دیتا ہو، میرے حلقے دا بندہ ہے تسی اینو کی کر، دس از کوائٹ نیچرل۔ سو اس لیول کے اوپر آ کے اگر کسی بات پہ کوئی اختلاف کرتا ہے اور کوئی ناراض ہو جاتا ہے، بندے کہتے ہیں جو ہے تو میں پھر چھڑ دیاں گا، بندے کہتے تھے یہ ہماری طبیعت ہے پاکستانیوں کی، تو یار اس طرح ظلم نہ کریں۔ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کوئی اختلافات، کس گل پہ اختلاف؟ عمران خان کو رہا کرانا ہے، کوئی پی ٹی آئی سے متعلقہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس بات پہ اختلاف ہے؟ یہ حکومت فسطائی ہے، کیا کسی کو اس بات پہ اختلاف ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا کوئی ایم این اے ہے جو منہ سے کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے؟ ہم نے ان کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہے، کیا کوئی کہتا ہے کہ جی میں دوڑ جاؤں گا میں مقابلہ نہیں کراں گا؟ نہیں ہے، باقی چیزیں نان ایشو ہے، سب نان سینس ہے۔ سر اچھا یہ ایک چیز سر بڑی، جو عمر ایوب ہیں ان کے استعفے کی بات چل رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، چل نہیں رہی، استعفیٰ انہوں نے دیا ہے۔